تو کیا کچھ کریں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ سیکلوژن ہونی چاہیے، یعنی وہاں لوگ نہیں ہونے چاہیے. پھر یہ کہ اندر جب ہم جاتے ہیں، اندر جا کے ہم اللہ کا نام نہیں لیتے، اندر جانے سے پہلے ہم دعا پڑھتے ہیں. اگر ہم نے کوئی، جیسے لوگ لاکٹ پہن لیتے ہیں اللہ کے نام کا، کہ یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ سے محبت کے اظہار کا یہ کوئی اتنا اچھا طریقہ نہیں ہے. اصل طریقہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کے بتائے ہوئے کام کرنا. تو وہ زیادہ ضروری ہے. اب آپ واش روم جا رہے ہیں، اب آپ نے اس طرح کی چیز پہنی ہوئی ہے تو ان کو باہر رکھنا چاہیے. اب جیسے آپ کالج وغیرہ میں آتے ہیں، کئی دفعہ آپ کے بیگ میں کوئی ایسی بک ہوتی ہے، اب آپ بیگ جگہ جگہ نہیں چھوڑ سکتے، کوئی اٹھا کے لے جائے، کوئی چوری کر لے. تو پھر آپ یہ کرتے ہیں کہ اس بیگ کے اندر بند رکھتے ہیں اس کو. تو اگر بند چیز ہے تو پھر ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہم نے جاتے وقت کون سا اپنا پاؤں جو ہے اندر رکھنا ہوتا ہے، لیفٹ فٹ اندر لے کے جانا ہوتا ہے، واپسی پہ رائٹ فٹ باہر لانا ہوتا ہے. دعا پڑھنی ہوتی ہے، قبلہ ڈائریکشن کی طرف نہیں فیس کرنا ہوتا. یہ جب گھر بنتے ہیں نا ہمارے، تو اس میں خیال رکھا جاتا ہے ان چیزوں کا. پھر اسی طرح سے ہم نے جو شیڈ والی جگہیں ہیں، جو فٹ پاتھس ہیں، جہاں پہ درخت لگے ہوئے ہیں، ایسی جگہوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. دیکھیں، ہمیں اپنے گھروں میں مردوں کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، لڑکوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. بھائی ہیں ہمارے، فادر ہیں، جو اپنے محرم لوگ ہوتے ہیں ان کو بتانا چاہیے. اب خواتین ایجوکیٹڈ ہوں گی تو وہ پھر اپنے مردوں کو بھی ایجوکیٹ کریں گی نا. ایک لطیفہ تھا نا کہ دیواروں پہ انہوں نے بڑا بڑا لکھا کہ یہاں پیشاب نہ کریں، لیکن نہیں جی نہیں. انہوں نے کیا کیا کہ اسی کو عربی میں لکھ دیا. تو لوگوں نے سوچا کہ یہاں تو کوئی قرآن کی شاید آیت لکھی ہوئی ہے. اب انہوں نے وہاں سے وہ کام کرنا چھوڑ دیا. یعنی سمجھ نہیں آتی کہ لوگوں کو کیسے بتایا جائے کہ یہ کام نہ کریں. پھر ہاتھ دھونے ضروری ہیں، باتیں کرنے سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے. ہاتھ دھونے اور باہر نکلتے وقت ہم نے رائٹ فٹ اپنا باہر رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے پھر دعا بھی پڑھنی ہے. تو یہ دعائیں آپ کو مل جاتی ہیں بکس میں، آن لائن بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو مل جاتی ہیں، اور آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں. اچھا، پھر یہ کہ ہم نے اپنے آپ کو صاف کیسے کرنا ہوتا ہے جب ہم واش روم یوز کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم نے لیفٹ ہینڈ اور پانی کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک مسلمان کی پہچان ہے. آپ کو اگر پتا ہو کہ جو قطر میں اولمپکس ہوئے تھے، اس میں جو نان مسلمز آئے تھے، ان کے لیے سب سے فیسینیٹنگ چیز یہ تھی کہ مسلمان پانی کے ساتھ طہارت کرتے ہیں. ہم اکثر اوقات جیسے کبھی ٹریول کرنے کا آپ کو موقع ملے اور نان مسلم کنٹری میں جائیں تو ہمیں لگتا ہے خوشبوئیں ہیں، سب کچھ ہے، باتھ روم ان کے صاف ہیں. مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. ایک تو مجھے یہ تکلیف ہوتی ہے کہ وہاں پہ میں ہمیشہ کہتی ہوں ہمارے باتھ روم میں نا ڈرینز ہیں، کہ اگر کوئی چیز گری یا ہم نے جو طہارت کی تو اس کے بعد ہم نے پانی تھوڑا سا بہایا اور وائپر سے صاف کر دیا تو تسلی ہوتی ہے کہ جگہ صاف ہے. وہاں پہ تو کوئی سسٹم ہی نہیں. انہوں نے وہی گندا سا کپڑا رکھا ہوا ہے، ہاں اسمیل اس سے بڑی اچھی آ رہی ہے، اسی سے صاف کیا، اسی کو وہی بچھا دیا. اور اسی طرح وہ نہاتے بھی بہت کم ہے، بس پرفیومریز بہت ہیں. تو جو ہمارا غسل کا طریقہ ہے وہ نہیں ہے ان کے اندر. اور جو لوگ پھر مسلمان ہوتے ہیں وہ بہت فیسینیٹ ہوتے ہیں کہ یہ کیا طریقہ ہے ان کا. کتنے لوگ وہاں قطر سے پھر لے کر گئے ہیں مسلم شاور، اس کا نام بھی یہ مسلم شاور. تو اپنے آپ کو صاف کرنا. اور اگر آپ کو پانی نہیں ملتا تو پھر ہمیں بتایا گیا کہ مٹی جو ہوتی ہے وہ پاک ہوتی ہے، آپ اس سے صاف کر سکتے ہیں. آڈ نمبر میں صفائی کرنی چاہیے. کچھ لوگ ہڈی یا گوبر وغیرہ گاؤں وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں، ان کو روکنا چاہیے، نہ کریں. اور جب باتھ روم یوز کرتے ہیں اس کا جو یوٹینسل ہے، برتن ہے، وہ الگ ہونا چاہیے. جہاں آپ نے وضو کرنا ہے یا پاکی اختیار کرنی ہے اس کا برتن جو ہے الگ ہونا چاہیے. اب دیکھیں کتنی اچھے طریقے سے ہمیں یہ ساری بات بتائی گئی ہے. اچھا، اسی طرح سے آپ کو کوئی امپیورٹی نظر آ رہی ہے، آپ تیار ہو رہے ہیں فزیکلی، مثلاً آپ کو ایک دم سے کوئی سپاٹ نظر آ گیا ہے، تو آپ کو پورے کپڑے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس سپاٹ کو دھو لیں اور آپ کا پورا ڈریس باقی صاف ستھرا پاک ہے. یہ کتنی ضروری بات ہے نا، کیونکہ کئی دفعہ ہم پھر پورا ڈریس ہوتا ہے، پھر ہم دھوتے ہیں، پھر ہم پریشان رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بڑی آسانی رکھی ہوئی ہے. پھر اسی طرح سے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ ہمارے ملک میں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اہل کتاب، ہم ان کے ساتھ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں پہ جو سب سے بڑی کمیونٹی ہمارے ساتھ ہے وہ کرسچن کمیونٹی ہے. تو دیکھیں اگر ان کا برتن جو ہے نا اس میں انہوں نے کوئی ایسی چیز نہیں استعمال کی، جیسے کچھ گھروں میں وہ شراب اگر استعمال کریں، یا انہوں نے کوئی ایسی قربانی کا یا ایسی چیز استعمال کی ہے جو کہ اللہ کے نام کی نہیں ہے، تو وہ کھانا ہمارے لیے منع ہے. نہیں تو یہ نہیں کہ ہم برتن نہیں ان کے ساتھ استعمال کر سکتے، ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے، ان کے ساتھ کھا نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے ایسی قید نہیں رکھی ہوئی. ہم ان کو برا سمجھتے ہیں، خود ہم جو مرضی گندے کام کر رہے ہیں. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے.
پھر اسی طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ جو صحابہ کرام تھے مسجد نبوی میں بہت گرمی ہوتی تھی، پتھر ہوتے تھے، تو اس میں وہ جوتے پہن کے نماز پڑھتے تھے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ جیسے لیٹس سے کہیں پارک میں گئے ہوئے ہیں، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ کو کوئی بچھانے والی چیز نہیں مل رہی، یا آپ کو ڈر ہے کہ وہاں پر کوئی کیڑے مکوڑے ہو سکتے ہیں، اور آپ کی جوتی اگر نیچے سے صاف ہے، صرف مٹی لگی ہوئی ہے، مٹی جو ہوتی ہے وہ پاک ہوتی ہے، تو آپ اس میں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. لوگوں کو بہت عجیب بات لگتی ہے. لوگ آپ دیکھیں جب حرم میں جاتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ لوگ جوتے پہن کے وہاں اندر آ جاتے ہیں. توبہ توبہ، ہم تو کبھی سوچ نہیں سکتے. جوتی اگر صاف ہے آپ کی، پاک ہے، تو آپ جا سکتے ہیں اس کو پہن کے. اور ادب اور احترام یہ ہے کہ ہم پریفریبلی اتاریں. یعنی یہ نہیں ہے کہ اب میں نے آپ کو کہہ دیا جب آپ اتنے سست ہیں تو آپ کہتے ہیں میں نے جوتی ہی نہیں اتارنی. تو سچویشنلی سمجھنا ہے کہ ہمیں اس کی اجازت دی گئی ہے. اسی طرح کسی نے کتا رکھا ہوا ہے اور اگر وہ آپ کی کسی برتن میں منہ مار لیتا ہے تو اسلامکلی میں بتایا گیا کہ 7 مرتبہ اس کو دھونا پڑے گا اور پھر مٹی سے بھی صاف کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کے اندر کچھ ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو اگر لگ جائیں تو پھر پرابلم ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر کوئی ڈیڈ اینیمل ہے تو اس کی جو سکن ہوتی ہے وہ صاف ہوتی ہے، جیسے اس کو کلر کیا، جیسے لیدر ہے یا کچھ ہے وہ پاک صاف ہوتا ہے، وہ استعمال کیا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح سے اگر جیسے لیٹس سے کہ کوئی زمین ہے اس پہ کسی نے کوئی یورین پاس کیا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اندر ایبزارب ہو گیا اور وہ مٹی ساری جو ہے وہ ٹھیک ہو گئی ہے تو وہ پاک ہو جاتی ہے زمین. یہ نہیں ہے کہ اب ہم جگہ جگہ ڈھونڈتے رہیں، سونگھتے رہیں، چیک کرتے رہیں کہ پتہ نہیں یہ پاک ہوگی کہ نہیں. ہمیں اس کی وجہ سے آپ دیکھیں اگر ہم طہارت کے یہ اصول سارے سمجھ لیتے ہیں تو ہم OCD سے بھی بچ جاتے ہیں. اچھا، اگر کسی کے کھانے میں کوئی مکھی گر جائے تو اس کے لیے کیا ہے پتہ ہے کسی کو؟ اس کو ڈبو کے پھر وہ پانی پی لیں، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ، اور یہ سائنٹیفکلی پروون ہے کہ مکھی کے جو پر ہیں، ایک پر میں اگر بیماری ہے تو دوسرے میں شفا ہے. تو جب آپ دونوں کو ڈبوتے ہیں تو وہ بیلنس ہو جاتا ہے اور بس اس کو نکال دیں. کیونکہ دیکھیں کئی علاقے ایسے ہیں، یہ کیوں خاص طور پہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، کئی علاقے ایسے ہیں جیسے کوئی ڈیزرٹ ایریاز ہیں، وہاں پہ پانی آلریڈی نہیں ہے اور وہاں پہ مکھیاں مچھر بہت زیادہ ہیں. تو اگر وہ پانی پینے لگے ہیں، مشکل سے ان کے پاس تھوڑا سا پانی ہے، وہ یہ کریں گے مکھی گری ہو، کہیں گے وہ پھینکو جی پانی، تو وہ تو پھر کہاں سے پانی لائیں گے پینے کے لیے. تو ان کو بیماریوں سے بچانے کے لیے یہ فارمولا جو ہے وہ دیا گیا ہے. تھوڑی سی بات کرتے ہیں حیض اور نفاس پہ. جو ہماری مینسٹرل بلڈ ہے، میں بیسیکلی اس پہ بات کروں گی، جو ہمارا منتھلی سائیکل ہے اس کے بارے میں طہارت کا ہمیں کیا پتہ ہونا چاہیے. اچھا، اس سے پہلے میں ایک امپورٹنٹ چیز آپ کو بتانا چاہوں گی. لیکوریا یہ بہت لڑکیوں کا مسئلہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ان کو راتوں کو نیند نہیں آ رہی ہوتی اور وہ اتنی پریشان ہوتی ہیں اور ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ مجھے کرنا کیا ہے اس میں. اور اس کو آپ نے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک وائٹ یا یلو نیچر کا ڈسچارج ہوتا ہے. کچھ کو تھوڑا ہوتا ہے، کچھ کو بہت زیادہ ہوتا ہے. جن کو زیادہ ہوتا ہے وہ زیادہ تر پریشان رہتی ہیں اور ان کو اتنی شرمندگی سی ہو رہی ہوتی ہے کہ میں بات کس سے کروں. تو لیکوریا جو ہے وہ کیا ہے؟ لیکوریا دیکھیں جتنی ہماری اوپننگز ہیں نا، مثلا منہ ہے، مثلا ہمارا پرائیویٹ پارٹ ہے، آنکھیں ہیں، ناک ہے، یہ ہماری اوپننگز ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو اوپننگز ہیں نا ان کو موائسٹ رکھا ہے، تر رکھا ہے. یہ ہماری سیفٹی کے لیے ان کو تر رکھا گیا ہے. باقی جو کلوز ایریاز ہیں وہ ڈرائی بھی ہو سکتے ہیں، ہارڈ بھی. ویسے تو آپ دیکھیں نا منہ ہمارا یا ہاتھ ہمارے ڈرائی ہوں تو ہم لوشنز لگاتے ہیں کہ ان کو موئسچر دیں. ہم پانی نہیں پیتے جو پینا چاہیے. یہ جو جتنی بھی باڈی کی اوپننگز ہیں نا یہ تر ہیں. آپ دیکھیں اگر فرض کریں آپ کی آنکھیں ڈرائی ہونا شروع ہو جائیں کتنی مشکل ہو جاتی ہے. منہ کچھ لوگوں کا ڈرائی ہوتا رہتا ہے بار بار، وائوا ہوتا ہے نا جب، یا ٹیچر سوال پوچھتی ہے اور گیا منہ، بولا ہی نہیں جا رہا ہوتا. یہ ڈرائینس جو ہوتی ہے یہ اچھی نہیں ہوتی نا، اس سے مشکل ہو جاتی ہے. اسی طرح سے ہمارا جو پرائیویٹ پارٹ ہے اس کے لیے بھی ہیلدی ہے کہ وہاں پہ کچھ سکریشن ہو. کچھ لوگوں کو جیسے میں نے کہا زیادہ ہوتی ہے، کچھ کو کم ہوتی ہے. اس کی مثال میں آپ کو دوں گی، جیسے پسینہ ہے، کچھ لوگوں کو تھوڑا ہوتا ہے، کچھ کو زیادہ آتا ہے. لیکن پسینے کا ہم کچھ نہیں کر سکتے. دیٹس ہاؤ وی آر. اللہ نے بنایا ہے لوگوں کو ایسا، کچھ کو کم ہوگا، کچھ کو زیادہ ہوگا. اب جس کو زیادہ پسینہ آتا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی طہارت زیادہ کرتے ہیں، وہ کپڑے جلدی بدلتے ہیں، وہ پانی پیتے ہیں، وہ اپنی کوئی ڈیوڈرنٹ یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جن کو کم آتا ہے ان کو زیادہ کچھ نہیں کرنا پڑتا. تو سملرلی
آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ کو لیکوریا ہے یو آر ایبسلیوٹلی نارمل، ایبسلیوٹلی نارمل. اگر زیادہ ہے تو آپ نے صرف اپنی پانی زیادہ پینا ہے، پھل زیادہ کھائیں، وائٹامنس لینی ہے، واک کریں، ہیلدی لائف سٹائل لے کر آئیں. جتنا ہیلدی لائف سٹائل ہوگا آپ کو لیکوریا کا پرابلم اتنا بادر نہیں کرے گا. زیادہ تر ان لوگوں کو کرتا ہے جو ہیلدی نہیں ہوتے ہیں، یعنی وہ پھل نہیں کھا رہے، سبزی نہیں کھا رہے، پانی نہیں پی رہے، وقت پہ سو نہیں رہے، فزیکلی ایکٹیو نہیں ہیں. آپ یہ کام کرنا شروع کر دیں. ساتھ یہ کہ سینیٹری پیڈ یوز کر لیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ ڈسچارج ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ آپ طہارت کا اوور آل سارا خیال رکھیں، کلینلینس کا، تو ٹھیک ہو جاتا ہے. اور ڈاکٹر کو صرف تب دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ کو پین ہوتی ہے یا یہ کہ وہ جو ڈسچارج ہے اس کا کلر چینج ہو جائے، گرینش سا ہو جائے یا ڈارک ہو جائے، تو اس کا اندر کوئی انفیکشن نہ اس میں ہو رہا ہو، خارش وغیرہ ہو، تو تب آپ نے چیک کروانا ہے. لیکن اس کے لیے پہلی چیک لسٹ پوری کرنی ہے کہ میں 15 گلاس پانی پی رہی ہوں، پھل میں دن میں 3-4 دفعہ کھا رہی ہوں، فزیکلی میں ایکٹیو ہوں، رات کو ٹائم پہ سوتی ہوں، اپنی صفائی رکھتی ہوں، تو پھر مجھے ضرورت پڑے گی. اس میں کوئی غسل کی ضرورت نہیں ہوتی اسلامک پرسپیکٹو سے. کئی لوگ میں نے دیکھا وہ ایسی بات کرتے ہیں میری تو یہ نمازیں ہی رہ گئی ہیں، میں تو نماز ہی نہیں پڑھ پا رہی کیونکہ لیکوریا ہوتا ہے. نہیں، لیکوریا آپ کو نماز سے نہیں روکتا. آپ کو لیکوریا ہوتا ہے صرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہر نماز کے لیے فریش وضو کرنا ہے. جیسے ادروائز ہوتا ہے نا، میرا اگر وضو ہے تو میں اسی وضو سے ظہر بھی پڑھ لوں، عصر بھی پڑھ لوں، یا عصر مغرب پڑھ لوں، 2 نمازیں اکٹھی پڑھ لوں، 3 نمازیں اکٹھی پڑھ لوں، اکٹھی نیند کے درمیان میں مجھے وضو نہ کرنا پڑے. لیکن جس کو لیکوریا زیادہ ہوتا ہے اس کو کیا کرنا ہوگا، اس کو بس فریش وضو کر لینا. اگر آپ کو کنٹینیوس ہوتا ہے، لیٹس سے آپ نے وضو کیا اور وضو کر کے آپ نماز پڑھنا شروع کیا اور آپ کو لگا پھر ایک دم زیادہ ڈسچارج ہو گیا، تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا. یہ نہیں کہ آپ پھر وضو کرنے جائیں، پھر اپنے آپ کو صاف کریں. وہ جو آپ نے وضو کیا تھا اس میں آپ پوری نماز پڑھ لیتے ہیں. اس میں کیا کچھ الاؤڈ ہے، اس میں آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، آپ قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مسجد بھی جا سکتے ہیں، آپ طواف بھی کر سکتے ہیں. تو اس میں اتنا پریشان ہونے کی اور اس کو گمبھیر مسئلہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اگلی بات آتے ہیں، جو ہمارا منتھلی سائیکل ہے اس میں کیا کیا الاؤڈ ہے اور کیا کیا الاؤڈ نہیں ہے. نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، مسجد سے گزر سکتے ہیں جیسے کوئی بہت ضروری کام ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کو اگر کوئی ضروری چیز ہوتی تھی کہتے تھے یہ کر دو، تو وہ تیزی سے گزر کے سائڈ سے جا کر دیتی تھی اگر کوئی بہت ضروری ہے، ویسے نہیں. طواف آپ نہیں کر سکتے، ہسبینڈ وائف کا جو ریلیشن شپ ہے اس میں وہ نہیں ہو سکتا. قرآن کو آپ ڈائریکٹلی ٹیکسٹ کو اس طرح نہیں ٹچ کر سکتے. آپ جیسے فرض کریں حفظ کر رہے ہیں یا قرآن کی کسی کلاس میں ریگولر جاتے ہیں تو آپ گلوز پہن کے یا کسی کپڑے کے ساتھ آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں. کیا الاؤڈ ہے، کھانا پینا فیملی کے ساتھ. جیسے اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو کچھ اور جو مذاہب ہیں، ایون جیسے ہندوز ہیں، اس میں ان میں کیا ہوتا ہے وہ اس عورت کو الگ کر دیتے ہیں. اچھا، یہاں پہ بھی میں ایک خاتون ڈاکٹر کو ملی تھی، وہ کہتی ہیں کہ میں کچھ بالکل رورل ایریاز میں گئی تو وہاں پر وہ خاتون کے پاس نہ کوئی سینیٹیشن کا طریقہ تھا، وہ ایک چارپائیاں سی تھی، ان پہ ان کو بٹھا دیتے تھے اور وہ بلیڈ کرتی رہتی تھیں اور وہیں بیٹھی رہتی تھیں جب تک کہ وہ پاک نہیں ہو جاتی تھیں. تو آپ دیکھیں کہ ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں ایسے نہیں ہے کہ وہ اپنا خود خیال رکھیں گی اور وہ گھر والوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گی، وہ اچھوت نہیں ہو جاتی. دعائیں بھی پڑھ سکتی ہیں، اپنا ذکر بھی کر سکتی ہیں، مسجد سے گزرنا گزر سکتی ہیں. ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ایک لمیٹڈ حد تک، ہاتھ پکڑنا، تھوڑی سی ہلکی سی انٹیمیسی ہو سکتی ہے لیکن اس سے زیادہ نہیں. اور قرآن اس طرح پڑھ سکتی ہیں جو آپ کو زبانی یاد ہے. بہت کامن کوشچن میرے پاس آتا ہے، ریسیٹیشن آپ کو جو زبانی آتا ہے وہ آپ پڑھ لیں. اگر آپ قرآن میں کسی ریگولر کلاس میں جا رہے ہیں تو تب بھی آپ پڑھ لیں گی، لیکن جی باقاعدہ تلاوت آپ نے نہیں کرنی ان دنوں میں. اب آج کل ہمارے پاس بہت فیسلٹی ہے، ہم ویسے سن سکتے ہیں تلاوت. اگر آپ کو سننے کی عادت ہے تو وہ آپ سن سکتے ہیں. تھوڑی سی اور بات کر لیں گے غسل کی. غسل کے بارے میں کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ غسل کرتے وقت ہماری انٹینشن ہونی چاہیے، ہمارا پورا جسم جو ہوتا ہے وہ صاف ہونا چاہیے اور ہم نے اپنے پورے باڈی پارٹس جو ہیں ان کو صاف کرنا ہے. اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیونکہ آپ لوگوں نے جو غسل کرنا ہوتا ہے وہ ونس اے منتھ کرنا ہے تو انسان کو بھول جاتا ہے. تو اگر آپ نا ایک دفعہ سٹیپس سارے لکھ لیں گے اور سٹیپس لکھ کر نا ایک کاغذ کے اوپر اپنی کبرڈ کے اندر کہیں پیسٹ کر لیں گے یا اپنی الماری میں کہیں رکھ لیں گے ڈرار میں، اور جب آپ نے وہ منتھلی غسل کرنے ہیں تو آپ کو بار بار کسی سے پوچھنا نہیں پڑے گا. آپ وہ کھولیں گے، پڑھیں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گی. لیکن آسان طریقہ ہے، میں آپ کو بہت آسانی سے بتاتی ہوں. کیا ہے؟ آپ نے نیت کی میں غسل کرنے لگی ہوں.
اچھا اب آپ گئے واش روم میں، جا کے پہلے آپ نے ہاتھ دھو لیے. نیل پالش تو میں نے سوچی ہی نہیں کہ لگی ہوگی. تو نیل پالش تو آپ کو ہر حال میں اتارنی ہے، کیونکہ نیل پالش کے ساتھ آپ کا نہ وضو ہوتا ہے، اور وہ جو بریدیبل نیل پالش آئی ہے علماء نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں اس سے بھی وضو نہیں ہوتا. مہندی آپ لگا سکتے ہیں، یا آپ کو نیل پالش کا بہت شوق ہے تو آپ پھر وضو کر کے یا غسل کرنے کے بعد آپ لگا لیں. ہاں جب آپ کا وضو ٹوٹے گا تو آپ کو دوبارہ پھر نیل پالش اتارنی پڑے گی اور دوبارہ وضو کر کے ہی نماز ہوگی. نیت کی، ہاتھ دھوئے، ہاتھ دھو کے آپ نے پرائیویٹ پارٹ اپنا دھویا، پھر آپ نے ظاہر دوبارہ ہاتھ دھو لیے صابن سے. اب آپ نے وضو کرنا ہے جیسے ہم وضو کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ ہاتھ دھوئے کلی، ناک میں پانی، منہ دھویا، بازو دھوئے. اب آپ نے مسح کر کے کیا کیا؟ اوپر 3 دفعہ پانی ڈال لیا، اس طرح سے کہ جو جڑیں ہیں آپ کے جڑ ہیں وہ ساری دھل جائیں. کچھ لوگوں کے بال بہت لمبے ہوتے ہیں نا، تو ان کے لیے دھونا مشکل ہوتا ہے. پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ پانی لیتے ہیں، ایک اپنی رائٹ سائڈ کی باڈی پہ، پورا ہاف باڈی پہ اوپر سے نیچے تک ڈالتے ہیں، اس کو اچھی طرح صاف کر لیتے ہیں. صابن لگانا چاہتے ہیں لگا لیں، لیکن غسل کی شرط یہ ہے کہ بس آپ نے پانی بہانا ہے 2 دفعہ 3 دفعہ. پھر اس کے بعد اپنے لیفٹ سائڈ پہ 1 2 3، اور پھر اس کے بعد پاؤں دھو لیتے ہیں. آپ کا وضو بھی ہو گیا، آپ کا غسل بھی ہو گیا. اگر میں آپ سب کو کہوں ایک دفعہ کھڑے ہو کر آپ میرے ساتھ اس کو پریکٹس کر لیں. یہ سمجھ آ گئی آپ کو ساری؟ اچھا اس کے بعد وضو، ہمیں پتا ہے کہ ہم نے وضو کرنا ہے. وضو کے لیے ہم یہ یاد رکھیں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، جیسے اس حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, when the believing slave performs wuzu and rinses his mouth, his sins come out from his mouth. When he sniffs water into his nose and blows it out, his sins come from his nose. When he washes his face, his sins comes out from his face, even from beneath his eyelashes and fingernails. And when he wipes his head, his sins come out from his head, even from his ears. When he washes his feet, his sins come out from his feet, even from beneath his toenails. Then his walking to the masjid and his salah will earn extra merit for him. ہم سے دن میں بہت گناہ ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ادھر ادھر جو میں یاد بھی نہیں رہتی. تو وضو لینے میں نا آپ بہت انرچ فیل کرتے ہیں. اگر آپ عادت بنا لینا کہ میں نے باوضو رہنا ہے، بہت فریش ہوتے ہیں، آپ کے اندر بہت انرجی لیول ہوتا ہے. یہ سارا دن ہوتا ہے میں بری ہوں، میں اچھا انسان نہیں ہوں، میں بری ہوں، کوئی مجھے پسند نہیں کرتا، میری کوئی قدر نہیں، سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ ہم بیسک چیزیں جو ہیں وہ بہت ساری ان کو فالو نہیں کر رہے ہوتے. وضو کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ایک تو آپ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، آپ کو طہارت مل رہی ہے، آپ 5 دفعہ دن میں صاف ستھرے ہو رہے ہیں. جیسے وہ حدیث میں ہے نا کہ ایک شخص جو 5 دفعہ کسی نہا رہا ہے نہر میں، وہ کیسے گندا ہو سکتا ہے؟ تو جو انسان نماز نہیں پڑھتا، وضو نہیں کرتا، وہ صاف نہیں ہو سکتا. جتنا مرضی آپ میک اپ کر لیں یا اپنا ایک امپریشن بنا لیں. نماز کی قبولیت آپ کو پتہ ہے 2 کام اس کے بغیر نہیں ہوتے، نماز اور دوسرا طواف. یعنی آپ کو ان کے لیے کمپلسری وضو چاہیے. قرآن کے لیے بھی افضل ہے قرآن پڑھتے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے کہ آپ باوضو ہوں. لیکن لیٹس سے آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے اور آپ گاڑی میں آ رہے ہیں، بس میں آ رہے ہیں اور آپ راستے میں تلاوت کر رہے ہیں. اب آپ یہ نہیں کریں گے کہ تلاوت بند کر دیں کہ میرا وضو نہیں ہے، اب پڑھ لیں گے. افضل ہے کہ وضو ہو. اسی طرح آپ دیکھیں کہ آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حوض کوثر سے پانی دیں گے ان لوگوں کو جو کہ جن کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے. جو وضو ہی نہیں کرتے وہ پہچانے ہی نہیں جائیں گے. وہ بے شک کہتے رہے میں امتی ہوں، میں امتی ہوں، نو، they will not be recognized، اور وہاں پہ ان کا وہ رول جو ہے وہ نہیں ہوگا. اگر آپ قرآن کی آیات پڑھیں جن میں وضو کے بارے میں بتایا، آپ گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وضو کے بنا کچھ فرائض ہیں جن کو بالکل نہیں چھوڑا جا سکتا، اور کچھ اس کی سنتیں ہیں جو کوئی کنڈیشن اگر ایسی ہو تو اس کو چھوڑا جا سکتا ہے. اور وضو کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ دعائیں پڑھنی ہیں. یہ دعائیں آپ کو آنی چاہیے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. اور کہا جاتا ہے کہ جو انسان یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس مرضی دروازے سے وہ داخل ہو جائے گا آخرت میں. تو سوچیں آپ وضو کرنے کے بعد آ کے یہ دعائیں پڑھ رہے ہیں. آسان راستہ، آسان طریقہ ہے اپنے آپ کو وہاں لے جانے کا. وضو جو ٹوٹتا ہے، آپ نے وضو کیا ہوا ہے اور آپ
جیسے آپ بیٹھے ہوئے تھے نا اور آپ کو یوں جھٹکا آ گیا نیند کا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر آپ پورا لیٹ گئے، سو گئے، ٹیک لگا لی تو وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. اب جیسے میرے ساتھ کئی دفعہ ہوتا ہے، میں آفس سے نکلتی ہوں وضو کر کے، ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا، مثلاً عصر کی نماز کا وقت نہیں ہوا اور مجھے کسی اور جگہ پہنچنا ہے، وہاں وضو کی شاید جگہ نہ ہو، اس لیے میں وضو کر کے نکلی ہوں، اور وہاں پہنچ کے میں پہلے اپنی عصر کی نماز پڑھوں گی، پھر جو بھی پروجیکٹ ہے، کام ہے، وہ کروں گی. اب مجھے فکر ہوتی ہے کہ میرا وضو بھی نہ ٹوٹے اور مجھے نیند بھی آ رہی ہوتی ہے گاڑی میں، ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے، تو میں کیا کرتی ہوں، میں ٹیک نہیں لگاتی، میں سیدھی بیٹھ کے نا ذرا سا یوں سر نیچے کر لیتی ہوں، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. وہ ذرا سا جھٹکا آتا ہے، نیند کا نشہ پورا ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی جو ہے نا آپ بالکل ٹھیک رہتے ہیں، آپ ایکٹیو بھی ہو جاتے ہیں. لیکن ٹیک لگا لی، وضو ٹوٹ گیا. اسی طرح شک پہ وضو نہیں ٹوٹتا. جن لوگوں کو یہ او سی ڈی ہے، وہ شک کرتے رہتے ہیں، مجھے لگتا ہے میرا وضو ٹوٹ گیا، لگتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا. جیسے لوگ کہتے ہیں مجھے لگتا ہے میری گیس پاس ہوئی ہے تو وضو ٹوٹ گیا. تو اس کے لیے ہمیں حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ 2 شرائط ہیں. آپ کو بدبو آنی چاہیے یا آپ کو آواز آنی چاہیے. اگر آواز نہیں آئی اور بدبو نہیں آئی، وضو نہیں ٹوٹا. کلیئرٹی سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، شک ہوا ہے تو وضو نہیں ٹوٹا. اچھا، اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں اگر ہم نے میٹ کھا لیا، کوئی گرم چیز ایسی کھا لی، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس سے نہیں ٹوٹتا. کس چیز سے ٹوٹتا ہے؟ اگر آپ نے کیمل میٹ کھایا، اس سے وضو ٹوٹتا ہے. اچھا، یہاں پہ کیونکہ لوگ کھاتے نہیں ہیں نا، اس لیے اتنا فرق نہیں پڑتا. اگر آپ مڈ ایسٹ میں جائیں، سعودی عرب جائیں، حج عمرہ کرنے جائیں، وہاں آپ کو کیمل میٹ ملتا ہے، آپ کو شورما ملے گا جو کہ اونٹ کا گوشت انہوں نے اس میں ڈالا ہوا ہوگا، مکس میٹ بھی ہوتا ہے. تو آپ پوچھتے ہیں کہ اس میں کیمل میٹ ہے، اگر ہے تو پھر آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا اگر آپ وہ کھائیں گے. پرائیویٹ پارٹ کو اگر آپ ٹچ کریں کپڑے کے بغیر تو آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور اگر بہت زیادہ جیسے وائٹس ڈسچارج لیکوریا کا زیادہ ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. آپ نے وضو فریش دوبارہ سے کر لینا ہوتا ہے. تیمم کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تیمم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یا تو وضو کر نہیں سکتے، کوئی چوٹ لگ گئی ہے یا کوئی بیماری ایسی آ گئی ہے، ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے کہ جی آپ کو اسکن میں کوئی انفیکشن ہے، آپ نے پانی نہیں استعمال کرنا، بالکل وضو بھی نہیں کرنا. اب آپ پریشان ہیں میں کیا کروں، تیمم کریں گے، یا پانی نہیں ہے وہاں، یا کوئی بیماری ایسی آ گئی ہے، بہت سردی ہے، گیزر نہیں کام کر رہا، اور آپ کو ڈر ہے کہ اگر میں نے اس میں وضو کیا تو میں بیمار ہو سکتی ہوں، مجھے آگے فلو ہوا ہے، کھانسی ہے، یا مجھے الرجی بہت جلدی ہو جاتی ہے. تو کوئی بات نہیں، آپ کو بہادر بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ٹھنڈے پانی سے وضو کریں، آپ چھوڑ دیں، آپ تیمم کر لیں. جب آپ نے جس بھی وجہ سے تیمم کیا، جیسے ہی پانی اویلیبل ہو جائے گا یا آپ کی بیماری چلی جائے گی تو اب آپ کو وضو کرنا پڑے گا، تب وہ ٹرمینیٹ ہو جاتی ہے کنڈیشن. اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، پاک مٹی سے کرتے ہیں. اگر آپ کے گھر میں آپ کو لگتا ہے کہ کبھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے، ایسے کچھ لوگ بیمار ہیں، تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی مٹی لے کر تھوڑی سی اس کو گوند لیں، اس کو گوند کے اس کا پیڑا سا بنا لیں. آپ اس کو ایک کاٹن کے اس میں ڈالیں جس کے پورز ہوتے ہیں نا، کپڑا جو ہوتا ہے کاٹن کا، اور اس کو ربن سے باندھ لیں اور اپنے گھر میں کہیں پلیٹ میں رکھ لیں. اور جب کسی کو چاہیے تو آپ اس کو تھوڑا سا اپنے ہاتھوں پہ یوں کریں، مٹی لگ جائے گی، اس کو آپ نے پھو کیا اور آپ نے ایک ہاتھ یوں کیا اور یوں، بس منہ پہ اور ہاتھ پہ، تیمم ہو گیا.